على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. سورۃ طور میں پہلے اللہ پاک نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ واقع ہونے والا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اور اس کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا. فرمایا پہاڑ کب کپائیں گے اور اس دن جھٹلانے والوں کو لیے ہلاکت ہوگی. وہ جو دنیا میں کھیلتے تھے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تم کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اب یہ دیکھو یہ جادو ہے. اصلوھا، اس کے اندر ان کو ڈالو، فاصبروا او لا تصبروا، یہ صبر کرے یا نہ کرے، صبر کرے یا نہ کرے، ان کا ٹھکانہ اب یہی، صبر سے کام ٹلے گا نہیں. جہنم والوں کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جنتیوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. جہنم والوں کا ذکر اگر ہوا تو اب جنت والوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کا بھی تو کچھ ٹھکانہ ہے. تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین جو ہے وہ جنت میں، باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. متقی کسے کہتے ہیں جی؟ جو بچ کے چلے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ہر گناہ سے بچے، ہر ایسی جگہ سے بچے جہاں سے اللہ کی ناراضگی ہو، تو وہ متقی ہے. فرمایا کہ باغ ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، اور فرمایا کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ مزے سے اس میں رہیں گے، کھائیں گے اس نعمت کو جو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو ملے گی. ووقاہم، اور کہیں گے ربہم عذاب الجحیم، ہمارے اس رب کی ہمارے اوپر ایک اور نعمت ہے جس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا. تو نعمتیں بھی ہوں گی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچے رہیں گے. اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ اعلان کرے کہ پانی ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، جناب بجلی ختم ہو گئی، یہ چیز ختم والی کہانی نہیں. میں کلو، کھاؤ، واشربوا، دنیا میں تو کہا کلو واشربوا، لیکن فرمایا کہ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. وہاں کوئی اسراف کا حکم نہیں ہے، وہاں کھاتے پیتے رہو. کلو واشربوا ہنیئا، خوشی کے ساتھ، مزے لے لے، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کر کے آئے اس کے بدلے میں کھاؤ پیو اور مزے کرو. اور فرمایا کہ ان کی اور کیا صفت ہوگی، متکئین علی سرر مصفوفہ، صوفوں پر لائنیں لگا کر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے، ایک لائن ہوگی، دوسری اسی طرح آمنے سامنے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، کچھ لوگوں کی کرسیاں پیچھے ہیں، کچھ کی آگے، آمنے سامنے کرسیاں لگی ہوں گی، صوفے لگے ہوں گے. اور ہمیں متکئین، اور ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرر مصفوفۃ، ان صوفوں کے اوپر جو کہ
صف در صف ہوں گی، اور فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی خوبصورت عورتوں کے ساتھ کریں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، وہ عورتیں جن کی موٹی موٹی آنکھیں، بڑی بڑی خوبصورت، حور کہتے ہیں جو کہ رنگ کی بالکل سفید ہو، تو فرمایا کہ ان عورتوں سے ان کی شادیاں ہوں گی۔ یہاں آج کل کے دور میں لبرل بے دین لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج کل کے بے دین عورتیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتی ہے، میڈیا پہ آتی ہے جی کہ مردوں کو تو عورتیں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں، یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا۔ ایک آدمی ہے، اس کی 4 بیویاں ہیں، تو چاروں بیویوں کے بچے ہیں تو کس کے ہیں؟ ایک آدمی، ایک شوہر کے بچے۔ اور اگر ایک عورت کے 4 خاوند ہوں، یہ بچہ کس کا ہے؟ نسل ہی ثابت نہیں ہے، نسل ہی ثابت نہیں ہو سکتی، تو فطرت کے خلاف ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ پھر وہ جو حوریں ہوں گی وہ یہ عورتیں نہیں ہوں گی، وہ ان میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، ان کی کوئی مینسز ماہواری نہیں ہوگی، کوئی تھوک شوک گند شد نہیں ہوگی، وہ خاص جنت میں تیار کی گئیں، جنت کے مواد سے وہ بنی ہیں، دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ بنی ہوئی بھی وہیں کے مٹی سے ہے، وہ خاص عورتیں ہوں گی، خاص لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ، وہ تکیے لگا کے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، اور فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی خوبصورت عورتوں سے کرائیں گے۔ کون فرما رہا ہے جی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے نیک بچے بھی ہوں گے، ایمان والے بچے بھی ہوں گے، تو ہم ان بچوں کو بھی والدین سے ملا دیں گے، چاہے ان کے عمل اتنے زیادہ نہ ہوں، لیکن والدین اگر نیک ہیں، جنتی ہیں، تو ہم ان کی برکت سے ان بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ وما التناهم من عملهم من شیء، ان کے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو انہوں نے کیا ہوگا بچوں کو الگ ملے گا اور ان کو اپنا پورا ملے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل میں قید ہے، جو اس نے کیا وہ ملے گا۔ کسی کا وہ کہتا ہے گروی ہے، اپنے عمل کے اندر وہ گروی ہو گیا، اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اس کے اندر گروی ہے، اور اگر اس کا عمل برا ہے تو اس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، اس کے اندر وہ گری ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، یہ ہے جنت والوں کے نظارے، جنت والوں کے مزے، اور اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے صبر کرے یا نہ کرے نکل نہیں سکیں گے، اور ادھر ان کے لیے سب کچھ، ہاں جی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور الگ شادیاں الگ ہوں گی، بچے الگ ساتھ ہوں گے، سب خوش خوش ہو کے جنت میں رہیں گے۔ آئندہ کل کے درس میں انشاءاللہ جنت والوں کے مزید کھانے پینے کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔